وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے 2022 میں محدود وسائل کی وجہ سے کسانوں کو فصلوں کے نقصان کا معاوضہ نہ دے سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے لوگوں کو گھر بنا کر دینے کا ویژن دیا ہے۔ ہم نے کاشتکاروں کو گندم کی فصل کے لیے امدادی دی ہے، اس مرتبہ بھی کاشتکاروں کی مدد کریں گے۔ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے لوگ ڈوب جائیں۔ برساتی اور سیم نالوں کی بھی ایک گنجائش ہوتی ہے، نالوں کی گنجائش سے زیادہ بارش ہوگی تو کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین اور ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ کم سے کم تکلیف ہو لوگوں کو۔ یورپ اور چین میں بھی جب برساتیں آتی ہیں جو کہ بہت ڈیولپ ملک ہیں، وہاں بھی لوگ ڈوبتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کوئی حکومت کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے لوگ ڈوبیں۔ یہاں تو آپ اتنی بڑی کیپیسٹی بنائیں کہ چاہے جو سیلاب آ جائے، جو برسات آئے، اس میں تباہی نہ ہو۔ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ ہمارے پاس نہ موجود ہے، نہ کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ میکسیمم فلڈ یا میکسیمم بارش کبھی آئے اس کے لیے ڈیزائن کرے، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زیان ہوگا پیسوں کا۔ خبر شامل کریں ضلع بھاون نگر کی تحصیل منشن آباد کے نواحی علاقے سوکھا نند میں موسلا دھار بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ مکان کی چھت گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، مکان کی چھت گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے اب تک 13 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق جبکہ 11 بچوں سمیت 14 زخمی ہو چکے۔ بارشوں سے 512 گھر مکمل تباہ اور 12,000 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بارشوں سے 93,908 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق طوفانی بارشوں سے 58,680 ایکڑ زرعی زمین کو نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال کے باعث 41 کلومیٹر سڑکیں اور 7 پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ شدید بارشوں سے 4 ہیلتھ کیئر یونٹس کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق بارشوں کے دوران 348 مویشی ہلاک ہو گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث M8 قومی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک لیے بند کر دی گئی۔ کیچڑ اور سیلابی ریلے کے باعث جاؤ ٹو اور آن روڈ بھی ہر قسم کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، تاجر دوست ٹیکس اسکیم کا قانون واپس لیں۔ حکومت نے ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو مزید 2 دن کی ہڑتال کا اعلان کر دیں گے۔ کہا ملک بھر کے تاجر ظالمانہ ٹیکس کے خلاف اپنا ہر طرح کا کاروبار بند رکھیں گے۔ خرید و فروخت میں 70% کمی ہو چکی، تاجر اتنا ٹیکس کہاں سے دیں؟ حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ آج ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آگے بھی چلے جائیں 2 دن کی ہڑتال کے لیے۔ یہ پیورلی تاجروں کی ہڑتال ہے۔ 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی ہے، تاجر 30% میں کیسے گزارا کرے گا؟ بل کیسے جمع کرائے گا؟ بجلی کے کرایہ کیسے دے گا؟ ملازموں کو تنخواہیں کیسے دے گا؟ گھر کیسے چلائے گا؟ تو حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب برائے مہربانی حکومتی اخراجات میں کمی کریں، اپنی مراد ختم کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں۔ تب جب تک آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتے ہیں جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے۔ موڈیز کی ویب سائٹ پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مقامی اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے لیے ایشوز اور سینئر انسیکیورڈ ریٹنگ CAA3 سے بڑھا کر CAA2 کر دی گئی ہے۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کا آؤٹ لک بھی سٹیبل سے بڑھا کر پازیٹیو کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری، مختلف شعبوں میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا موڈیز کی جانب سے پاکستان کو CAA2 ریٹنگ دیے جانا حکومت کی معاشی پالیسیوں کے درست ہونے کا بین الاقوامی اعتراف ہے۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ نواز شریف ایک بار پھر لندن جانے کے لیے تیار، ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں روانہ ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کا لندن میں روٹین چیک اپ شیڈول ہے۔ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپس آئے تھے۔ نواز شریف نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور لاہور سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔
मानसेरा की नशिस्त पर उन्हें शिकस्त हुई थी। खवातीन को 5% टिकट्स ना देने पर इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सियासतदान सरदार अख्तर मेंगल, असफंदियार वली और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमर रहमान को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन को 5% टिकट्स ना देने के केस में नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी और खुरम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद केस के हवाले से नोटिस जारी किए हैं। पीटीआई ने इस्लामाबाद लाहौर जलसों के हवाले से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर 10 रुकनी जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सरबराह होंगे। जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 10 रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी। रुकने कौमी असम्बली अली असगर खान, बिलाल एजाज, तैमूर मलिक जलसा इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में शामिल हैं। शुएब शाहीन और आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, नदीम बंटी, रुबीना शाहीन को भी जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल किया गया है। जलसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जलसे के मकाम का तयन इंतजामात को हतमी शक्ल देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिट कोर्ट ने पीटीआई जलसा मौतरी के खिलाफ तौहीन-ए-दाद दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए कि पूरा इस्लामाबाद बंद, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? कहा यह नहीं हो सकता, आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरी को ना दें। आपने हर चीज को कियास में रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है कि हर मर्तबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाती है? अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। परेड ग्राउंड का एहतजाज के लिए मुंतखब किया है, अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। खबर शामिल करें, बानी पीटीआई पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। हमारे लीडर को कुछ भी हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। उमर अयूब कहते हैं 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा जरूर होगा। हमें बानी पीटीआई से मिलने ना दिया गया तो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। उमर अयूब का कहना है मौलाना फजल रहमान की हुकूमत में जाने की खबरें हुकूमत की खाम ख्याली है। हल्फ देने को तैयार हूं, मैंने किसी से पैसे लेकर पीटीआई को नहीं छोड़ा। जेयूआई के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान कहते हैं जो भी हुकूमत आई उसने महंगाई में इजाफा किया। पिछले 20 साल में महंगाई में इजाफा ही हुआ है। जो शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी है वो हल्फ नहीं उठा सकता। मैं किसी जज के खिलाफ नहीं हूं, सबको कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो हुकूमत आया है, जो हुकूमत आई है, बदकिस्मती हम पाकिस्तानी लोगों के हावजे कमजोर इस लिहाज से हम भूल जाते हैं। हम पिछले नहीं, मैं कंपैरिजन सबकी करता हूं। मैंने पिछले 20 सालों में साहब के दौर में महंगाई थी, इमरान खान साहब के दौर में मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी हो वो नहीं बन सकता। जब ताजे बर देखें सुने, जब किसी दूसरे मुल्क का हल्फ कोई बंदा उठा ले, वो पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव या उसमें नहीं होना चाहिए, उसके साथ इख्तियारात नहीं होनी चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोच नौजवानों को सोचे समझे एजेंडे के तहत रियासत मुखालिफ किया जा रहा है। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा गुज़िश्ता दिनों होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। बलोच रिवायात में कभी किसी बेगुनाह और मासूम को बसों से उतार कर नहीं मारा जाता। आप हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से तो नाराज हो सकते हैं लेकिन रियासत से नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने कहा सूबे में महरूमियां दूर करने के लिए जरूरी है कि तालीम के हसूल को आसान बनाया जाए। सूबाई हुकूमत ने आज अपने तालीम दोस्त विजन को अमली जामा पहनाया है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब वफाकी वज़ीर बराए तजारत जाम कमाल खान ने बाज़ाब्ता तौर पर आइडियाज 2024 के आगाज का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर बराए तजारत जाम कमाल खान थे। आइडियाज की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब से वफाकी वज़ीर बराए तजारत ने खिताब करते हुए कहा कि यह वाकई बहुत खुशी की बात है कि आइडियाज को 24 साल के अरसे में हर गुजरते साल के साथ अहमियत हासिल होती जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि आइडियाज एक 2 साला तकरीब है जिसका 12वां एडिशनल 19 से 12 नवंबर 2024 तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद करने का मंसूबा है। आइडियाज के हर एडिशन में शरीक मुमालिक की तादाद में इजाफा देखने को आ रहा है।
ناقص معیار کے شمسی پینل محض صارفین کا مسئلہ نہیں بلکہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن نے پاکستان میں غیر مجاز درآمد کنندگان کی جانب سے بی گریڈ اور کمتر معیار کے سولر پینلز کی بڑھتی ہوئی درآمد پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پی ایس اے کے چیئرمین عامر چودھری نے کہا، غیر معیاری سولر پینل کی درآمد ان صارفین کے لیے کافی نقصان دہ ہے جو ان مصنوعات میں طویل مدتی بچت اور قابل اعتماد توانائی کے حل کی توقع کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ انوار ایکس کے سی ای او عبدالاحد غوری نے کہا، صارفین اعلیٰ معیار کے تصدیق شدہ شمسی پینل خریدیں۔ غیر معیاری سولر مصنوعات صارفین اور ملکی معیشت کے لیے ہر زہر قاتل ہیں۔ ایسوسی ایشن نے زور دیا کہ یہ قابل تجدید توانائی کی طرف منتقلی ملک کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور شمسی ٹیکنالوجی پر صارفین کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پی ایس اے نے حکومت اور متعلقہ ریگولیٹری حکام پر زور دیا کہ وہ ان غیر مجاز درآمد کنندگان کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ موسیٰ خیل میں مسافروں کو قتل کرنے کے واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شمس کے علاقے مقام پر مسافر بس کو اتار کر 23 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف سی ٹی ڈی تھانہ لورالائی میں درج کر دی گئی۔ مسلح افراد نے 23 گاڑیوں کو بھی آگ لگا کر نذر آتش کر دیا تھا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.89 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر 47 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں اضافی قیمت وصول ہوگی۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی ماہانہ مد میں بجلی 31 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ نیپرا جانچ پڑتال کے بعد تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں 31 پیسے کمی کی درخواست کی تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران سیاست سے نہیں نکل رہے، یہ لوگ مذاکرات اور ملاقاتوں کے نام پر کسی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں، بصورت دیگر ہم حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک شروع کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو طبقہ یاشی کر رہا ہے وہ پاکستان کے بینک ہیں اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ پوری قوم کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں۔ ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس سود کو پہلے مرحلے میں ادا کرو تاکہ یہ 4,500 ارب روپے بچیں، اور یہ 4,500 ارب روپے بچیں تو بجلی سستی ہو۔ پرانی سیاست بازی شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، دوسرا پہلے کے پاس آ رہا ہے، کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو مراحت دلوانی ہے، پھر سے جو ہے وہ رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بالکل راستے بند کر دیں گے تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خود حکومت ہی اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنا چاہتی ہے، کلاڑی مارنی چاہتی ہے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر بالآخر ان کو ہٹانے کی تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات، نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس ہوا جس میں محکمانہ بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے کرپٹ اور نااہل عملے کو فارغ کریں گے، عملی کارکردگی بڑھانا ہوگی۔ این ایچ اے کی شاہراہوں کے لیے مربوط منصوبہ بندی پر وفاقی سیکرٹری مواصلات کی بریفنگ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ کراچی سے سکھر اور سیالکوٹ، کھاریاں سے اسلام آباد کی موٹر ویز اولین ترجیح ہیں۔ 6 لین کی 2 طرفہ موٹر ویز سے کم کی کوئی نئی موٹر وے تعمیر نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو نئی شاہراہوں پر زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جہاں ریونیو میں مسائل ہوں گے وہاں ٹول کو الیکشن نجی شعبے کے حوالے کریں۔ چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بتایا کہ این ایچ اے کی 57% شاہراہوں سے صرف 13% ٹول ٹیکس ملتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر مہیا کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز باقی صوبوں کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ مریم نواز نے جتنے بھی منصوبے شروع کیے سندھ اور کے پی نے ان کی پیروی کی۔ اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کو خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ منصوبوں کا بنانے کا مشن لے کر آئی ہیں۔ مخالفین کے پاس جھوٹ، پروپیگنڈے اور الزام تراشیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فتنہ پارٹی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے مضر صحت بن چکی ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ فتنہ پارٹی کا ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلاؤ، تقسیم کرو اور نفرتیں بڑھانا ہے۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عوام کے تعاون سے انتشار اور نفرت کی سیاست کو سمندر برد کرنا ہے۔ پاکستان میں فتنہ پارٹی اور اس کے سہولت کاروں کے لیے مزید کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔
जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकरीरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फजीसा करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। डेनमार्क के मेसी ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम का वीजा 40 रोज के बाद नामंजूर कर दिया। मोहम्मद वसीम का 4 अक्टूबर को माल्टा में वर्ल्ड टाइटल के लिए मुकाबला शेड्यूल है। वसीम का कहना है कि डेनमार्क के मेसी ने 40 दिन पासपोर्ट रखकर जवाब दे दिया। हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। वर्ल्ड टाइटल की फाइट मेरे लिए बहुत अहम है। बैड न्यूज़ है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरी फाइट है माल्टा में WBF वर्ल्ड टाइटल, और मैंने शिंजन वीज़ा अप्लाई किया था आज से 1.5 महीने पहले डेनमार्क एम्बेसी से, जिन्होंने 45 डेज पासपोर्ट अपने पास रख के फिर रिफ्यूज़ल भेजा, जिसकी वजह से अब मेरी फ़ाइट मुतासिर हो रही है। मैंने गवर्नमेंट से भी 2 वीक्स पहले रिक्वेस्ट की थी ट्विटर पर, लेकिन अब फ़ाइट मेरे हाथ से निकल रहा है। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमें हेल्प कर सकते तो प्लीज़ शिंजन वीज़े में हमें हेल्प करे, ताकि हम जाके ये वर्ल्ड टाइटल लड़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।